साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में 4 सियाह-फाम अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की। जो वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये चारों अफराद जो हसन नवाज शरीफ का दफ्तर है जहां नवाज शरीफ मौजूद होते हैं, वो जो उसकी जो प्रेमिसेस है वो उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। Make a video. There's these guys, right? They're trying to hide their faces. They're trying to be very aggressive. Trying to enter the premises. I've asked them to clear the entrance. I am speaking. I'm asking you to clear the entrance first of all. sir, You're no not allowed to problem, stand no here. problem. Please. There's COVID going on in the world. You cannot stand here. Can I speak to you? Can you please? Yes, you will speak to me once you clear the entrance. Clear the entrance. Can you clear the entrance? I'm only going to speak to that gentleman. Can you please clear? You're blocking my entrance. You're blocking my building's entrance. Please move aside. Can you please move aside, my friend? Stop. Don't touch my phone. Don't touch my phone. He's being aggressive. This is public highway. You're standing on public. और नवाज शरीफ के दफ्तर में काम करने वाले चौधरी राशिद के साथ उनका वहाँ पर आर्गुमेंट चल रहा है। चौधरी राशिद उनको कह रहे हैं कि वो उनकी जो प्रेमिसेस है वो उससे बाहर निकलकर उनसे बात करें, चूँकि वो इलीगल ट्रेसपास उन्होंने किया हुआ। लेकिन वो चारों अफराद, उनमें से एक शख्स जिसने मास्क नहीं पहना हुआ वो तो मूव बैक करता है, लेकिन जो बाकी 3 अफराद हैं उनमें से एक ने न सिर्फ ये कि दरवाजे को ब्लॉक किया है, बल्कि उसने जो राशिद चौधरी का फ़ोन छीनने की भी कोशिश की। ये सारा कुछ फुटेज में आ चुका है। लेकिन ये जो पूरा वाक़या हुआ, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें, मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मीडिया को ये फुटेज रिलीज़ किया गया। हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंटली हम आपको बताएंगे कि ये चारों लोग हैं कौन। उसमें जो फुटेज रिलीज़ किया गया है उसमें देखा जा सकता है कि 4 अफराद उनकी पहले वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाहर एक पेवमेंट पर उनकी पीसफुली उनकी आर्गूमेंट हो रही है। जो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स मौजूद थे, नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में जो स्टाफ के लोग थे वो मौजूद थे। सबसे पहले ऐसे हुआ कि इन चारों अफराद ने इन्होंने आकर वहाँ पर अप्रोच किया और नवाज शरीफ के दफ्तर में वहाँ पर मौजूद जो एक फैसल टवाना है उनसे उनकी बातचीत हुई और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि उनकी नवाज शरीफ के साथ अपॉइंटमेंट है और ये कि वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। उसके तकरीबन 1 मिनट के बाद चौधरी राशिद बाहर आए और चौधरी राशिद से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है, जिनकी आवाज़ आपने फुटेज में सुनी है इससे पहले, चौधरी राशिद का ये कहना है कि जब उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन लोग हैं और किससे अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने रिपीट किया कि वो नवाज शरीफ से बाय अपॉइंटमेंट मिलने आए हैं और ये कि उनकी कोई बिजनेस डीलिंग है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम हसन नवाज शरीफ को जानते हैं। थोड़ी देर के बाद हसन नवाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचे और उसमें जो पीएमएल नून के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो बाकायदा तौर पर उनमें से एक शख्स ने उन्हें कहा कि वो जानते हैं कि वो कौन है, उन्हें पता है वो कहाँ पर कॉफ़ी पीने जाते हैं और ये कि उनकी हसन नवाज शरीफ से उनकी मीटिंग है। इस पर हसन नवाज ने उन्हें कहा कि नवाज शरीफ की ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और ये कि वो अंदर मौजूद है इस वक्त बिल्डिंग में। इस पर जब ऊंची आवाज़ में उनकी बातें होने लगी तो उस पर जो बाकी लोग, जो नासिर भट्ट और जो दीगर लोग अंदर मौजूद थे वो बाहर आए और उसके बाद वहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट वहाँ पर उनका बहुत लाउड आर्गूमेंट हुआ। जो आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पर ये सारे लोग बाहर पेवमेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं और उसमें देखा जा सकता है कि वीडियो के एंड पे नासिर भट्ट किसी को कॉल भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने पुलिस को कॉल की थी। वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनमें से 3 ऐसे हैं जिन्होंने पूरे अपने चेहरे ढांपे हुए हैं, लेकिन एक जो शख्स है उसने वो सूटेड बूटेड है और उसने नकाब नहीं पहना हुआ, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसके पास एक फ़ाइल है और ये कि वो बिज़नेस फ़ाइल है और वो कुछ इस हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं। इस बारे में डिस्प्यूट नहीं है कि जो लोग आए उन्होंने आकर वहाँ पर नाम लिया कि हम नवाज शरीफ से मिलना चाह रहे हैं। अब ये कि वो वहाँ पर आने का उनका एग्जैक्ट उनकी इंटेंट क्या थी और ये कि उसमें जो ये कहा जा रहा है कि इसमें वो वहाँ पर नवाज शरीफ के ऊपर कातलाना हमले की गर्ज से आए थे, इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि उन्हें एक कॉल रिसीव हुई थी और ये कॉल वही है जो उस वक्त आप फुटेज में देख सकते हैं नासिर भट्ट ने की। तकरीबन ये 3:30 बजे जुमेरात का टाइम बनता है जब ये पहली दफ़ा वहाँ पर पुलिस को कॉल की गई और ये तकरीबन 1.5 मिनट की कॉल है जिसमें जो इनिशियल रिपोर्ट पुलिस को की गई। पुलिस का ये कहना है कि उस कॉल के दौरान जब वो वहाँ पर मौके से हुई, उस कॉल के दौरान कोई फिजिकल वायलेंस या थ्रेट या इस तरह की किसी किस्म की भी रिपोर्ट पुलिस को नहीं की गई। ये पुलिस ने इसको बहुत स्ट्रिक्टली उसमें अपनी जो लाइन्स उन्होंने मीडिया को इशू की हैं
اس میں پولیس نے کہا، لیکن اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر ایک تفصیلی ان کو رپورٹ مل چکی ہے، اور اس رپورٹ میں نہ صرف یہ کہ اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا بلکہ جو پوری ویڈیوز ہیں وہ پولیس کے حوالے کی گئی ہیں، اور پولیس نے یہ جو کہا کہ ان کو جو کالر نے یہ بتایا تھا کہ جو چاروں افراد ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو فوٹیج اس سے بالکل مختلف ہے، اور ویڈیو فوٹیج یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ چاروں افراد نہ صرف یہ کہ گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ وہ جو پراپرٹی ہے، جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، جس کو پرائیویٹ پراپرٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس پر اجازت کے بغیر داخلہ انلیگل صبر ہوتا ہے، وہ چاروں افراد پراپرٹی کے اندر کھڑے دیکھے جا سکتے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھے نہیں ہیں۔ سو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ایک طرف جب پولیس کو فرسٹ کال کی گئی اس میں واقعے کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا گیا، پولیس کو ایگزیکٹلی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جو رپورٹنگ ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس میں ڈیفیشنسی موجود ہے، لیکن جو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ چاروں افراد گاڑی میں بیٹھے ہوئے، یہ شاید ممکن نظر نہیں آ رہا، چونکہ ایسے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ چاروں افراد گاڑی میں بیٹھے ہوئے، چونکہ چاروں افراد گاڑی میں کسی بھی بیٹھے صرف اس وقت ہیں جو فوٹیج میں ظاہر ہو رہا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے تیزی سے نکلے، اور اس دوران جو وہاں پر مقامی جو نیبر ہے اس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ جو گاڑی کے پیچھے والا جو نیبر ہے ریورس کرتے ہوئے اس گاڑی کو ہٹ کیا گیا ہے، اور اس نیبر نے بھی یہ باقاعدہ طور پر پولیس کو اور انشورنس کو بتا دیا ہے کہ اس کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا ہے، جس مینر میں وہاں پر یہ چاروں لوگ موجود تھے۔ یہ اس حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک فردر رپورٹ مل چکی ہے اور وہ اس کو اسیس کر رہے ہیں کہ جو اصل حقائق کیا ہیں۔ ایک اور خبر جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ یہ سارے لوگ بیلفس ہیں، یعنی یہ کہ یہ لوگ اس پراپرٹی میں موجود کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کا کسی پراپرٹی کا تنازع چل رہا تھا، اور یہ کہ وہ اس کے حوالے سے وہ اپنے جو وارنٹس تھے، جو پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے، اس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پرائیویٹ لیگل میٹر ہے دو لوگوں کے درمیان، وہ اس کے حوالے سے جو کوئی کورٹ کے آرڈر تھے وہ ان کو ایگزیکیوٹ کرانے آئے تھے۔ برطانوی قانون کے تحت ایسا پاسبل ہے کہ اس طرح کے جو پرائیویٹ جو ڈسپیوٹس ہیں ان کے آرڈرز کسی بھی شخص کو کسی جگہ پر موجود ہوتے ہوئے سرو کروائے جا سکتے ہیں، لیکن جو اس حوالے سے جو بہت اہم بات یہ ہے کہ جس ڈسپیوٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں نواز شریف کا کہیں نام نہیں ہے، نہ ان کی فیملی کا ہے، اور جو چاروں افراد آئے انہوں نے وہاں آ کر ملٹیپل وٹنسز یہ ہیں کہ انہوں نے آ کر جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے اس کا نام نہیں دیا، بلکہ انہوں نے جو سوٹ میں موجود شخص ہے وہ سب کو بتاتا رہا کہ وہ نواز شریف سے ملنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے بھی وٹنسز ہیں کہ اس نے کہا کہ نواز شریف کو ہی شوڈ سارٹ آؤٹ ہز ایشوز ان پاکستان، کہ وہ پاکستان میں نواز شریف جو اپنے معاملات ہیں وہ درست کریں۔ یہ بات اب پولیس کو بتا دی گئی ہے کہ یہ جو سوٹ میں شخص تھا اس نے باقاعدہ طور پر وہاں کہا، اور جو باہر ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ اس میں بھی بار بار نواز شریف کا نام لے رہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر مسلم لیگ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کو رپورٹ کیا، اور پولیس کو اس میں رپورٹ میں اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ نواز شریف کے اوپر ایک اٹیمپٹ تھی، اور اس حوالے سے اب پولیس کو بتایا گیا ہے کہ بہت ساری جو پہلی پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس سے پہلے نواز شریف کے دفتر کے باہر بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایسا مظاہرہ ہوا تھا جس میں باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ نقاب پوش لوگ تھے انہوں نے آ کر مظاہرہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ اسی ایک اور مظاہرہ تھا جس مظاہرے کے دوران وہ اتنا وائلنٹ مظاہرہ تھا کہ نواز شریف کے جس پراپرٹی میں رہتے ہیں اس کے گیٹ کو توڑا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نواز شریف پاکستان سے لندن آ چکے تھے، آخری بار تقریباً 1.5 سال پہلے وہ آئے تھے، لیکن جس مظاہرے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تقریباً ان کے آنے کے 3 مہینے کے بعد ہوا تھا۔ وہ واقعہ رپورٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عدنان کو اسی ایریا میں ایک دفعہ جو نواز شریف کے پرسنل فزیشنز ہیں ان کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک پولیس کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس میں باقاعدہ طور پر حسن نواز کا جو فون نمبر ہے اس کے اوپر تھریٹس ایشو کیے گئے تھے، لیکن پولیس نے اس کی تحقیقات کی اور وہ جو سم تھی اس کو پھینک دیا گیا تھا۔ یہ وہ سارے جو حالات اور واقعات ہیں جو اس وقت اس فوٹیج کے سامنے آنے کے بعد مختلف لوگ مختلف اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں نے پوزیشنز لی ہیں، لیکن جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر ایگزیکٹلی ڈائلاگ کیا ہوا، وہاں پر ان کی بات چیت کیا ہوئی، اور یہ کہ اب پولیس کو اس حوالے سے فرسٹ رپورٹ کیا گیا، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ موقع پر پہنچے تو اس وقت وہاں سے جو گاڑی ہے وہ جا چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جو پولیس کو جب رپورٹ کیا گیا تو پولیس اس کے تقریباً 45 منٹس کے بعد وہاں پر آئی، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو پولیس کو انیشیل رپورٹ کی گئی اس میں شاید اس میسج کو پراپرلی کنوے نہیں کیا گیا کہ وہاں پر بات کیا ہو رہی تھی۔
اور یہی وجہ ہے کہ پولیس نے جو انیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس میں پولیس نے کلیئرلی یہ بتایا ہے کہ ان کو جو فزیکل وائلنس ہے اس کی رپورٹ نہیں کی گئی تھی. لیکن جو فوٹیج دیکھا جا سکتا ہے، فوٹیج میں جو برطانوی قانون ہے اس کے مطابق وائلیشنز کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے یہ بہت جلد کلیئر ہو جائے گا کہ وہ ایگزیکٹلی یہ جو 4 لوگ تھے آخر ان کو کس نے بھیجا تھا، اور کیا وہ بیلف کمپنی سے تھے یا وہ کسی اور غرض کی کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے. لیکن ایک بات جو اس سٹیج پر بہت زیادہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اگر تو وہ بیلفس تھے اور ان کا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں تھا تو 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے آ کر یہ وہاں پر کیوں کہا کہ نواز شریف پاکستان میں اپنے جو معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے آ کر وہاں پر 4 سے 5 بار باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ان کی نواز شریف کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے اور یہ کہ وہ نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں.